درجہ 4 کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا 7واں باب، کھڑکی سے، صفحہ 53، 17 مئی۔ اب صبح ہو گئی ہے۔ گزشتہ رات میں جلدی سونے چلی گئی۔ بہت اندھیرا تھا باہر، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج صبح جب ریل گاڑی رکی تو میں جاگ اٹھی۔ یہ مڈگاؤں تھا۔ یہ پلیٹ فارم پر لگے بورڈ پر لکھا ہوا تھا۔ اپا نے کہا کہ ہم ریاست گوا سے گزر رہے ہیں۔ ہم اسٹیشن پر اترے اور کچھ گرم چائے پی اور اپنی پانی کی بوتلیں بھریں۔ ٹرین پھر حرکت میں آ گئی۔ باہر کے منظر کو بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ اتنا خوبصورت ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ سرخ مٹی کے میدان، ہری ہری فصلیں اور پیڑوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں، کبھی کبھی چھوٹے تالاب بھی نظر آ جاتے ہیں۔ صفحہ 54۔ اور بہت دور پہاڑیوں کے پیچھے پانی دکھائی دے رہا ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ یہ دریا ہے یا سمندر۔ ہوا میں خنکی ہے اور یہ اتنی خشک ہے جیسے کہ احمد آباد میں ہوتی ہے۔ ریل گاڑی ایک ریلوے لائن کراسنگ سے گزری۔ کراسنگ کے دونوں جانب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ریل گزر جائے۔ یہاں ایک نظارہ ہے جس میں ریلوے کراسنگ کے دونوں طرف لوگ اور گاڑیاں موجود ہیں۔ لوگوں سے بھری ہوئی بسیں، موٹر گاڑیاں، ٹرک، آٹو رکشا، سائیکل، موٹر سائیکل، اسکوٹر اور یہاں تک کہ ٹانگے اور بیل گاڑیاں لوگوں اور سامان سے بھرے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنی گاڑیوں کا انجن بند ہی نہیں کرتے، چاہے انہیں کتنی دیر انتظار کرنا پڑے۔ یہاں بہت زیادہ شور اور دھواں ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ ریلوے لائن کراسنگ کی سلاخوں کے نیچے سے جا رہے ہیں۔ یہ کتنا خطرناک ہے۔ کبھی کبھی ہماری ریل دوسری ریل کو کراس کرتی ہے۔ انّی اور میں نے ایسی ہی ایک ریل کے ڈبوں کو گننے کی کوشش کی، لیکن دونوں ہی ریلیں اتنی تیز رفتار سے چل رہی تھیں کہ ہم ہمیشہ گڑبڑا جاتے تھے۔ ریل سے عمانہ نے جو منظر پہلے دن دیکھے تھے اس میں اور دوسرے دن کے منظر میں کیا فرق تھا۔ صفحہ 55۔ عمانہ نے کئی طرح کی سواریاں ریلوے کراسنگ پر دیکھیں۔ ان میں سے کون کون سی ڈیزل اور پیٹرول سے چلتی ہیں۔ ریلوے کراسنگ پر سواریوں سے اتنا زیادہ دھواں اور شور شرابہ کیوں ہو رہا تھا؟ ہم موٹر گاڑیوں کے شور کو کم کرنے اور پیٹرول اور ڈیزل کی بچت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر تبادلہ خیال کیجیے، گفتگو کیجیے۔ کبھی کبھی لوگ ریل کی پٹریوں کو پار کرتے ہیں حالانکہ کراسنگ بند ہوتی ہے۔ تم اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہو؟ 17 مئی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اچانک چلتی ہوئی گاڑی کی آواز تبدیل ہو گئی۔ کھڈ کھڈ کھڈ۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اندازہ لگاؤ میں نے کیا دیکھا؟ ہماری ٹرین ایک بہت بڑے دریا کو عبور کر رہی تھی، ایک بہت لمبے پل پر۔ چونکہ وہ پل کو عبور کر رہی تھی لہٰذا اس کی آواز بہت مختلف لگ رہی تھی۔ پٹری کے نیچے زمین تو تھی ہی نہیں، صرف پٹریاں تھیں اور پانی ہی پانی تھا۔ میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو مجھے چکر سا آنے لگا۔ دریا پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا اور اس میں کچھ کشتیاں تھیں۔ کچھ ماہی گیروں کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ کناروں پر میں نے ان کو ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا۔ صفحہ 56۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھے دیکھ سکے یا نہیں۔ یہاں 2 تصویریں دی گئی ہیں۔ ایک تصویر میں پل پر موٹر گاڑیاں آ جا رہی ہیں اور دوسری تصویر میں پل پر ایک ریل گاڑی جا رہی ہے۔ ہمارے پل کے ساتھ ساتھ ایک اور پل بسوں اور موٹروں کے لیے بنا ہوا تھا۔
یہ ہمارے پل سے مختلف بنا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے ہمارے والے پل کے اوپر سے گزرنا زیادہ دلچسپ تھا۔ کیا تم نے کسی پل کے بارے میں سنا ہے؟ کہاں؟ کیا تم کبھی کسی پل سے گزرے ہو؟ کہاں؟ پل کس کے اوپر بنا ہوا تھا؟ تم نے پل کے نیچے کیا دیکھا؟ معلوم کرو پل کیوں تعمیر کیے جاتے ہیں۔ صفحہ 57۔ 17 مئی۔ آخری کچھ گھنٹے نہایت پرجوش اور پرلطف رہے۔ صبح کے ناشتے کے بعد میں اوپر کی برتھ پر چڑھ گئی اپنے کامکس پڑھنے کے لیے۔ باہر بہت چمکدار دھوپ تھی۔ اچانک بالکل اندھیرا ہو گیا اور اندر کچھ خنکی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خوف زدہ تھی۔ پھر ریل میں بتیاں جل گئیں، لیکن باہر بہت اندھیرا تھا۔ کسی نے کہا ہم ایک سرنگ میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے درمیان میں سے گزرتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سرنگ ختم ہی نہیں ہوگی۔ تب ہی اچانک ہم ایک بار پھر دن کی روشنی میں تھے۔ باہر چمکیلی دھوپ تھی اور ہریالی۔ ریل نے سرنگ کو عبور کر لیا تھا۔ اپا نے سمجھایا کہ ہم پہاڑ کی دوسری جانب تھے۔ اس کے بعد ہم 4 نسبتاً چھوٹی سرنگوں سے گزرے۔ اب میں سرنگ کے اندر سے گزرنے سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک ریل گاڑی ایک سرنگ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ کیا تم کبھی کسی سرنگ سے گزرے ہو؟ تم نے کیا محسوس کیا؟ کیرل سے گوا کے راستے میں کل ملا کر 2000 پل اور 92 سرنگیں ہیں۔ تم کیا سوچتے ہو اتنی سرنگیں اور پل کیوں ہیں؟ صفحہ 58۔ جب عمانہ کی ریل گاڑی پل کے اوپر سے گزر رہی تھی تو عمانہ نے جو کچھ پل کے نیچے دیکھا تھا اسے تصور کرو اور اپنی کاپی میں اس کا نقشہ کھینچو۔ تصور کرو کہ اگر راستے میں کوئی سرنگ اور پل نہ ہوتے تو عمانہ کی ریل گاڑی نے پہاڑوں اور دریاؤں کو کیسے پار کیا ہوتا۔ 17 مئی۔ اب سحپہر کا وقت ہے۔ دوپہر کے کھانے میں ہم نے اڈلی اور وڑا کھایا جو ہم نے اڈیپی اسٹیشن سے خریدا تھا۔ ہم نے کچھ کیلے بھی خریدے تھے۔ وہ بہت چھوٹے اور بہت ہی لذیذ تھے۔ باہر کا منظر ایک بار پھر تبدیل ہو گیا تھا۔ اب ہم بہت سارے ناریل کے درخت دیکھ سکتے تھے اور ہر طرف ہرے بھرے کھیت۔ اماں کہتی ہیں کہ دھان کے کھیت ہیں۔ گھر اور گاؤں بہت مختلف لگ رہے ہیں۔ لوگوں کے لباس بھی جیسے ہم احمد آباد میں دیکھتے ہیں اس سے بہت مختلف دکھائی دے رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سفید یا کریم رنگ کی دھوتیاں اور ساڑیاں زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ جو احمد آباد سے ہمارے ساتھ تھے اتر چکے تھے۔ کچھ لوگ مختلف اسٹیشنوں سے ریل میں سوار بھی ہوئے تھے۔ سنیل کا خاندان کوزی کوڈ میں اترے گا۔ یہ 6 بجے کے قریب آئے گا۔ ہم نے ایک دوسرے کے پتے لے لیے ہیں اور احمد آباد میں ملنے کا پروگرام طے کر لیا ہے۔ تم لوگ بھی سنیل اور عین کو پسند کرو گے۔ تم گھر میں کون کون سی زبانیں بولتے ہو؟ گجرات سے کیرل جانے کے راستے میں عمانہ کی ریل ہمارے ملک کی متعدد ریاستوں سے ہو کر گزری۔ معلوم کرو اور فہرست بناؤ کہ اس نے کون کون سی ریاستوں کو عبور کیا۔ کیا تم نے کبھی ناریل پانی پیا ہے؟ تمہیں یہ کیسا لگا؟ اس بارے میں بات چیت کرو۔ ناریل کے ایک درخت کی تصویر بناؤ اور کلاس میں اس کے بارے میں تبادلہ خیال کرو۔ صفحہ 59۔ معلوم کرو کہ کس ریاست میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں 2 کالم دیے گئے ہیں۔ ایک میں زبانوں کے نام لکھے ہیں اور دوسرے میں جگہ خالی ہے۔ اس خالی جگہ میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کون کون سی ریاستوں میں بولی جاتی ہیں۔ ملیالم، کونکنی، مراٹھی، گجراتی، کنڑ۔ 17 مئی۔ اب رات ہو گئی ہے۔
ہم نے بھی سامان باندھنا شروع کر دیا ہے۔ ریل تقریباً 3 گھنٹے میں کوٹایم پہنچے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم کو اترنا ہے۔ آج رات ہم لوگ ولی اماں کے گھر جائیں گے۔ کل ہم بس کے ذریعے امّا کے گاؤں جائیں گے۔ ہم سب کافی تھکے ہوئے ہیں۔ آخر ہم سب 2 دنوں سے ریل میں ہیں۔ کس قدر لمبا سفر رہا ہے یہ بھی۔ ہمیں بہت مزہ آیا۔ اب میں ڈائری اٹھا کر رکھ دوں گی۔ میں دوبارہ پھر لکھنا شروع کروں گی جب ہم امّا کے گھر پہنچ جائیں گے۔ تم انہیں کیا کہہ کر بلاتے ہو؟ تمہاری ماں کی بہن کو، تمہاری ماں کی ماں کو یعنی والدہ کی والدہ کو، تمہارے والد کی بہن کو، تمہارے والد کی والدہ کو۔ استاد کے لیے مختلف ریاستوں کی زبانوں، لباس، غذا اور زمین کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے میں بچوں کی مدد کریں۔ والدہ کی بڑی بہن کو ملیالم میں ولی اماں اور والدہ کی والدہ کو امّا کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے درجہ 4 کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا 7واں باب۔